ویلکم ٹو چلبل ٹی وی۔ ایک جنگل میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اچانک اس کے جنگل میں چوریاں ہونا شروع ہو گئی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے چوریاں روکنے کی بہت کوشش کی مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ ایک دن وہ اسی پریشانی کی حالت میں جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہاں اس نے دیکھا ایک کبوتر وہاں کھڑا ہے۔ کبوتر نے بادشاہ کو دیکھا تو اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، بادشاہ جی، آج آپ اپنی شاہی سواری کے بغیر ہی سیر کو آ گئے ہیں۔ بادشاہ نے کبوتر سے کہا، سیر کرنے نہیں آیا، مجھے پریشانی لاحق تھی، بس سوچوں ہی سوچوں میں جنگل کی طرف چلا آیا۔ کبوتر نے بادشاہ سے پوچھا، جناب ایسی کیا پریشانی لاحق ہو گئی ہے آپ کو؟ بادشاہ نے کبوتر کو ساری کہانی سنائی اور ہونے والی چوریوں کے بارے میں بھی بتایا۔ کبوتر نے بادشاہ سے کہا، عالی جا، اگر آپ برا نہ منائیں تو میں کچھ کہوں۔ بادشاہ نے کبوتر سے کہا، کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کبوتر نے بادشاہ سے کہا، جناب صرف 40 روز کے لیے آپ مجھے بادشاہ بنا دیں۔ بادشاہ پہلے تو خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے کبوتر کو کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، مگر اگر 40 روز میں چوریاں ہونی بند نہ ہوئی تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ کبوتر بادشاہ کی شرط مان گیا۔ بادشاہ نے کبوتر کو 40 روز کا عارضی بادشاہ بنا دیا۔ کبوتر نے اعلان کروا دیا کہ جو بھی چوری کرے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، اور جو کوئی اس چور کی سفارش کرنے آئے گا اس کو بھی پھانسی دے دی جائے گی۔ پہلے تو اس حکم پر کسی نے غور نہ کیا اور اپنے اپنے کاموں میں لگے رہے۔ ایک دن پھر جنگل میں مٹھو طوطے کے گھر چوری ہو گئی۔ کبوتر نے حکم دیا کہ اس چور کو جلد ہی پکڑ لیا جائے، ورنہ اس کی جگہ تم کو پھانسی دے دوں گا۔ کچھ دنوں میں ہی چور کو پکڑ لیا گیا۔ کبوتر نے حکم دیا، اس کو جیل میں بند کر دو۔ چور کالو کوے کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ کالو کے گھر والے ڈرے ہوئے تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ ہم اس کی سفارش لے کر گئے تو ہم کو بھی پھانسی لگا دی جائے گی۔ کبوتر کا ایک بہت اچھا دوست چیل بھی اسی جنگل میں رہتا تھا۔ کالو کے گھر والے مدد کے لیے چیل کے پاس گئے۔ چیل کالو کی سفارش لے کے کبوتر کے پاس آیا۔ جو حکم دیا گیا تھا کسی کے لیے بھی بدلا نہیں جائے گا۔ کبوتر کے حکم سے کالو کوے کا سر قلم کر دیا گیا اور چیل کو بھی پھانسی دے دی گئی۔ 40 روز پورے ہوئے۔ کبوتر نے بادشاہ کو بادشاہت واپس دے دی۔ اب ان کے جنگل میں کوئی چوری نہیں ہوئی۔ بادشاہ کو کبوتر کا یہ طریقہ بہت پسند آیا اور کبوتر کو اپنا وزیر بنا لیا۔